اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے. فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی. فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرے حسین ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میری 4 شہزادیاں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، یہ ان کی اولادیں ہیں. حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو میرے حسن حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کرنا، ان سے محبت. او بھائیو، دین سارا ہی. کچھ عرصے سے نا میرے وطن میں نفرتوں کے سوداگر آ گئے. کبھی انہوں نے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولی، کبھی اہل بیت کے خلاف کھولی، کبھی انہوں نے اولیاء کے خلاف کھولی. پھر کچھ اور سوداگر آئے جنہوں نے 5 منٹ کے لیے سیاست کرنی تھی. ایک نکمی کرسی انہیں چاہیے تھی جس کے 4 پیر ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہر وقت کامتا ہی رہتا ہے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، یہ اتحادی نہ نکل جائے، ہر وقت کامتا رہتا ہے. اور انہوں نے میری ملت کے سارے جوانوں کو نفرت کا پیغام دیا، سب سیاسی جماعتوں نے الا ماشاء. اس نے کہا کہ وہ غلط ہے، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے. اس طرح کر کے بیج بویا. میری ملت اس طرح کی نہیں تھی، میری قوم اس طرح کی نہیں تھی. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، یہاں تو میرے بھائی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑتی تھی تو محلے کے 14 نوجوان لائنوں میں لگ جاتے تھے. ہم حاضر ہیں نا، پیش کرتے. یہ لوگ اس طرح کے نہیں تھے. یہاں تو سیلاب آتا تھا، خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آتا تھا تو وہ بیٹی، جس بیٹی نے مشین پر، سلائی مشین پر بیٹھ کر خود سارا جہیز بنایا تھا، غریب باپ کی بیٹی، وہ بھی کہتی تھی میں 2 کپڑوں میں چلی جاؤں گی، یہ میرا جو جہیز کا سامان ہے یہ زلزلے والوں کو دے دو. میرے تو فوجیوں کا ٹرک گزرتا تھا، کبھی تو لوگ سڑکوں کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے تھے. یہ کس نے نفرتوں کے بیج بوئے؟ یہ کس نے آ کے حالات بگاڑ دیے؟ کون آیا چپکے سے جو ان صفوں میں گھسا اور کس طرح کر کے لوگوں نے ادھیڑ پدھیڑ دیا، واپس لوٹو. یہ سارا دین محبت کا ہے، یہ سارا دین پیار کا ہے، یہ سارا دین الفتوں کا ہے. اور یہ الفتیں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اتنی زیادہ کہ بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں ایک شخص نے آتے ہی بڑے سادے، بڑے دھیمے، بڑے میٹھے انداز میں عرض کی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فوراً میرے کریم نے فرمایا تو تیاری بتا، تیری قیامت کے لیے تیاری کی ہے کیا ہے؟ عرض کی حضور کوئی زیادہ نفلی نمازیں، نفلی روزے تو نہیں، فرائض کی تو پابندی بہرحال ضروری، میں کوئی کثرت صوم و صلات تو نہیں کر سکا. تو فرمایا پھر قیامت کا کیوں پوچھتا ہے؟ اس کا سرمایہ دیکھو کیا ہے. یہ صحیح بخاری ہے. قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتا ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں. تے اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. حضور اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں. اب میرے کریم نے محبت کا سرمایہ اس نے پیش کیا نا، حضور پیار ہے نا میرے پاس. تو نبی پاک نے اب اس پر ریزلٹ اناؤنس کیا، نتیجے کا اعلان فرمایا. میرے کریم فرمانے لگے سن پھر نتیجہ یہ ہے، ایک بہت ساری عبادتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اس عبادت پر یہ ثواب، اس تسبیح پر یہ ثواب، یہ بھی اس کے پاس سرمایہ ہے نا. حضور ثواب کا اعلان کرنے لگے. کریم فرمانے لگے سن پھر، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اساں کول حضور دے بیٹھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اسی کے ساتھ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے تشریف لے گئے، چلے گئے. میں نے عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں بھی کر لوں. تو حضور نے فرمایا کرو. تو نبی پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے. حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں حضور میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کرتا ہوں، اور سیدنا عمر فاروق سے بھی کرتا ہوں. حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا انس سارے مل جل کے جائیں گے جنت میں. کچھ نہ اپنے لہجوں کو، آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں دیکھتا ہوں لوگ نا
मतलब लड़ते, नाराज होते, गुस्सा करते, बिखरते, शिकवे करते, परेशान होते, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त का दुख। ओ यार इससे निकल आओ, थोड़ा हंसना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा प्यार करना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा किसी चीज को ना, किसी चीज का जायका लेना भी तो सीख जाए ना। कुछ जरूरी है कि हर बात पर बंदा झगड़ा ही करे? कुछ बातें कोई बंदा बात कर भी जाए ना तो उसका कभी लुत्फ भी लेना चाहिए। मतलब हर झगड़े, हर सवाल का जवाब होता है? बोले नहीं होता हर सवाल का जवाब। तो आप कहेंगे कि शायद ये हमें अनपढ़ साबित कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास हर सवाल का जवाब कोई नहीं। चलें, आपको नहीं कहता, अपने आप को कहता हूं। इमाम मालिक से किसी ने मसला पूछा, हुजूर सवाल का जवाब दें। फरमाया नहीं पता मुझे। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो, सवाल का जवाब नहीं आता? फरमाने लगे हर सवाल का जवाब आता, फिर तो मैं खुदा होता। हर सवाल का जवाब कैसे होता है? और हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो कहे भाई नहीं पता मुझे। दलील क्या है? दलील क्या है कि आलिम की तारीफ ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम उसको कहते हैं जो रब से डरता है। तो उसने डर के बात करनी है जितनी भी करनी। उसने इल्म बताने के मामले में बिला वजह बेबाक नहीं होना। हम ना हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, हर बंदे को मुंह लगाना चाहते हैं। इस तरह ना करें। कुछ लोग बड़े सारे आते हैं, अब हर बंदे से बंदा उलझ जाए। उसकी बेचारे की तबीयत खराब है, वो कहीं से लड़ के आया है, वो उसका कोई ना, वो कोई उसके पास ऐसी जगह है जिससे वो प्यार करे, ना कोई उसका अंदाज है, ना उसका कोई शेख है, ना उसकी कोई मोहब्बत है, ना किसी को उस्ताद मानता है, ना किसी भाई का अदब करता है, ना वो पसंद करता है। तो आप बिला वजह उलझ रहे हैं, छोड़ दें उसे। अपनी जिंदगी मोहब्बत वाली बनाएं, प्यार वाली। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला चिश्त के इमाम हैं, हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह, लेकिन उनके नाम के साथ हजरत मौलाना लगता है। क्या? बोल के बताइए। नहीं बोलते आप। क्या लगता है? ये जो हजरत मौलाना होते हैं यही पीर होते हैं असल में। जी नाराज हो गए आप लोग? हो गए, वो लगता है मैनू। हजरत मौलाना ही पीर होते हैं। पीर का काम है ना आपको दीन बताए, कि सिर्फ फूका वाला पीर होता है? पीर का काम है दीन बताए, तो जो हर जुमे दीन बताए, जो कई कई नस्लों को कुरान पाक पढ़ाए। थोड़ा सा ना क्राइटेरिया भी तब्दील करें। ये जी पीर साहब है, ये साल के बाद आते हैं, क्या लेने? कहते हैं गंदम का तोड़ा। क्या मजाक बनाया हुआ है। जहालत, जहालत का नाम तरीकत रख दी है। बाहर निकले इन मुसीबतों से। ये जाहिल बिला वजह सवार हो जाते हैं, साल के बाद आते हैं। आप पूरा साल उतना अपने इमाम को नहीं देते जितना एक चक्कर में उस जाहिल को दे देते। मेहरबानी करें आप। फरोगे इल्म तब होता है जब इल्म की सपोर्ट होती है। थोड़ा सा ना चीजों को तब्दील करें, बदलें। वो कहते हैं जनाब ये हजरत हैं, मौलवी साहब की दाढ़ी थोड़ी सी छोटी हो तो नमाज नहीं होती, तो पीर साहब की छोटी हो तो बैत हो जाती है। हो जो नाराज है, हो जो नाराज, कोई गल नहीं, हो जाती है बैत उसकी। कमाल आदमी है भाई। वो मौलवी साहब की दाढ़ी सारे चेक करते हैं कि पूरी है कि नहीं, तो पीर साहब अंदर दाखिल हो तो उनसे भी कहा करो जरा ठहर जा, पहले पूरी कर। खिलाफे पैगंबर कसे रा गुजीर। हजरत सादी कहते हैं जो हुजूर के तरीके पे ना चले वो किस तरह मंजिल तक पहुंच सकता है। असल हुजूर की सुन्नत है, शरीयत है। इसलिए जिंदगी के अंदर उसूल बनाएं। उसूल हम मानते सही करके हैं, सही करके मानते हैं, पर मानने से पहले भी जरा सही करके सोचते हैं। इन चीजों पर जरूर। हजरत मौलाना फखर जहां देलवी मोहब्बत के आदमी थे ना, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा। उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बड़ी बढ़ने लग गई। तो लोग जरा ध्यान रखते हैं कि किस बंदे की आजकल वाह वाह ज्यादा है। ये जो सियासी लोग होते हैं ये तवज्जो रखते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को ये बंदा हमारे लिए मसला बन जाए। ये पसंद नहीं करते। तो बादशाह ने देखा कि इतने लोग अकीदतमंद हो गए हैं, हजारों का मजमा जुमे में जाता है, बड़ा रश है। उसने एक तवाइफ को तैयार किया, का जाके ना तो माज़अल्लाह इस तरह की अदाकारी करो कि इल्जाम लग जाए। अब बाज बंदे अदाकारी इस तरह की करते हैं कि सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता है। वो किसी ने कहा था मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे। तुम कौन हो क्या चीज है दागी कबाबी, लोगों ने तो जनाबे मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो मिनट लगाते इल्जाम लगा देते। हजरत जुमा पढ़ा के नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियां इधर इधर, मुरीदों का रश था। सामने अचानक वो बीबी आ गई। दिल्ली सारा जानता था कि ये औरत क्या है, क्या किरदार रखती है। सामने आके उसने कहा अस्सलाम वालेकुम।
शेख ने गर्द नजर झुका के कहा वालेकुम सलाम। तो उसने इस तरह गुफ्तगू शुरू की जैसी बड़ी जानने वाली नहीं। बाज़ लोग बड़े चालाक होते हैं। पुराने जमाने में हमने सुना था कि फलाना शीशे में उतार लेता है, अब तो बाज बंदे छोटी सी शीशी में भी उतार लेते हैं। बड़े तेज हैं, बड़ी बातें आती हैं, बड़ी। उसने भी बड़ी तबीयत पूछी, सेहत कैसी है? वो कमर में दर्द था, उसका क्या हाल है? अब वो जो सारे मुरीद पक्के नहीं होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। वो जो कच्चे पक्के थे वो परेशान हो गए कि वाकई कभी पूछा तो नहीं पीर साहब से रात को कहाँ होते हैं। तो फटाफट कहने लगी वो रात आप आए थे तो आप खोटे सिक्के दे गए, मैं अभी दुकानदार के पास गई, उसने लिए ही नहीं, मुझे तो कुछ सौदा चाहिए था, ये पे खोटे सिक्के। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हर जगह उलझना नहीं चाहिए। ज्यादा सफाइयां देने वाले को भी लोग कमजोर समझने लग जाते हैं। हर वक्त थोड़ी सफाई देंगे। हजरत शेख ने उसकी बात सुनी और हंसे, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ना तो अपनी जेब में हाथ डाला और असली सिक्के निकाले और 3 दफा फरमाया, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू नकली दे जा, असली ले जा, और मेरा पुत्र दोबारा भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला ही मिलेगा। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। आप मोहब्बत करेंगे, सामने वाला आए जितनी मर्जी नफरत लेके आए, हम अपना लहजा कैसे बदले? हमारे पास वो है ही नहीं जो लोग चाहते हैं पैदा हो। कहां से लाएं वो नफरत, वो बाजारी जुबान कहां से लाएं, वो कहां से लाएं गुफ्तगू जो गुफ्तगू इस तरह की है कि वैसे कोई शरीफ आदमी नहीं करता, कैसे लाई जाए? आप किसी को देख के कभी भी अपना लहजा खराब, वो जो कर रहे हैं वो उसका मामला है। हम थोड़ी, हम मोहब्बत वाले अपनी बोली बोलते हैं। वो किस तरह सामने वाले की सतह पे उतर कर बात करेंगे? हजरत ने फरमाया, पुत्र जरूरत पड़े तो दोबारा भी आ जाना। ये बात करते ही ना फिर शेख सीढ़ियां उतरने लगे, और जब सीढ़ियां उतर गए तो 3-4 मिनट के लिए वो बीबी सख्ते में आई, कांपने लगी, फिर दौड़ के जाके हजरत के पैरों में बैठ गई। कहने लगी, बाबा एक बात तो बता, तू मिट्टी का बना है कि कस्तूरी का? तू संदल का बना आदमी? मैं तुझे बदनाम करने आई, इल्जाम लगाने आई। चाहिए तो ये था कि लोग मुझ पर थप्पड़ों की बरसात करा देते, तेरा चेहरा जलाल से सुर्ख हो जाता, और मैं बदनाम करने आई। और मैं दिल्ली की वो वाली खातून हूं जिसे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, कभी किसी ने बहन नहीं कहा। अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए। जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है? मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी, दिल्ली वालों, अब मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अज़ानें पड़ी जाएंगी। मस्जिद का इरादा कर दिया है। अपने सुने जी, अपने लहजों में मोहब्बत। सामने वाला को हमारे यहाँ ना 2-4 फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूं। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, अकीदतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं, पर रहते दुख ही हैं। रहते वो हर एक के पास है, इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। अगर वो इस तरह खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है। अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे? मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारक पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है। कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है।
اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور تسکین فرمائیں. فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا, انتظار نہیں, یہ تبسم حضور کی عادت ہے. یہ حضور کی, یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام ہے نا, یہ تو پوری سیرت ہے حضور کی. فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہے. تو نبی پاک تو ان دکھوں میں مسکرایا سرکار نے, تو ہمیں حکم یہ ہے دکھ تو رہیں گے لیکن ان دکھوں کے بیچ بھی, چونکہ دین محبت والا ہے, ہم نے محبت چھوڑ دی, ہم نے پیار چھوڑنا, ہم نے کسی قسم کا کوئی. میں نا کالج میں پڑھتا تھا تو یہ پاپڑ بیچنے والے آتے ہیں, چورن بیچنے والے اور چپس بیچنے والے, یہ ان لوگوں کا آپ کے خیال میں کتنا کو بزنس ہوگا, کتنی کو انویسٹمنٹ ہوگی؟ کوئی 8-10 ہزار اتنا ہی ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو ایک آدمی نا وہ کالج کے باہر پاپڑ بیچتے تھے, وہ چھوٹے چھوٹے, وہ صبح لے کے آتے. تو وہ جب چھٹی ہو جاتی تو سارے لوگ جو تھے, وہ بچے جس کے پاس پیسے ہوتے وہ لے لیتا. اب کچھ ایسے ہوتے کہ جو دیکھتے ضرور پلٹ کے, خریدتے نہ. حالانکہ کافی سارے لوگ اس عمر میں صاحب حیثیت ہوتے ہیں جب کالج کے لیول تک جاتے ہیں. آخر میں وہ شخص پتہ کیا کہتا, وہ آتا تب بھی ہنستا ہوا, مسکراتا ہوا, اور بڑے خوش ہو چھٹی ہو گئی ہے تو انو میں بھی آ گیا پاپڑ. اب وہ پتہ کیا کرتا, وہ آخر میں کہتا, جب بہت سارے لوگ لے لیتے تو آخر میں کہتا کہ بھئی جس کے پاس نہیں ہے ادھار بھی مل جائیں گے. اگر پھر بھی گاہک قریب نہ آتا تو کہتا جو ادھار پہ بھی راضی نہیں اسے مفت بھی مل جائیں گے. میں نے اسے ایک دن پوچھا کہ جناب آپ کا بہت بڑا بزنس ہے, یہ شوگر مل ہے. کہنے لگے جی مکان بھی کرائے کا ہے, حالات بھی بڑے خستہ ہیں. کئی دفعہ شام کو کھانا لے جاتا ہوں, نہ لے کے جاؤں تو میری بیوی کہتی ہے روتے نہ گھر آنا, ہنستے آنا. اچار ڈال لیا مرتبان میں, دونوں بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اولاد کوئی نہیں, اللہ نے دی نہیں, اس کی حکمت ہے. بڑے راضی ہیں, بڑے خوش ہیں. میں اور وہ دونوں مل کے رات کو پاپڑ بناتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. خوشی ہے, اللہ پہ توکل ہے, بھروسہ ہے. جس نے راضی رہنا ہے اس نے اس میں بھی رہنا ہے, اور جس نے نہیں رہنا. وہ پہلے کہہ رہا تھا کہ کبھی سائیکل سے موٹر سائیکل مل جائے نا, مل گئی. اب کہتا ہے اس کے ٹائر کبھی 4 ہو جائے نا, ہو گئے. مل گئی اس کو مہران, کہتا نہیں چھوٹی ہے, کبھی بڑی ہو جائے. او بھائی تو نے تو کہیں ٹھہرنا ہی نہیں, یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے, جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں, میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے, جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے, جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے, جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند. کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو. ہمیں نا یہ ایک عجیب سا ہمارے اوپر بات سوار ہو جاتی ہے کہ وہ جی دکھ بڑھے. ایک اور بھی مسئلہ ہے محبت نہ کرنے کا, راضی نہ رہنے کا. تک تو نہیں گئے آپ لوگ. ایک اور بھی مسئلہ ہے, کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں, میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے. یہ بھی اپنا فلسفہ ذاتی بعض لوگوں کا. لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا, نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا. کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں, یہ بھی بات درست نہیں. اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے, پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے. سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے, اسے بھی دلائل کی روشنی میں بولنا چاہیے. آوازیں نہیں اونچی کرنی چاہیے, دلیلیں مضبوط کرنی چاہیے. آوازیں نہیں, کوئی آپ کی زوردار آواز سے معاملہ, لوگ آپ کی دلیل سے. بلکہ ہمارے حاجی صادق صاحب, ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لہجہ نرم دلائل گرم. فرماتے تھے دلائل مضبوط ہونے چاہیے کہ آپ کی آواز سے آپ لوگوں پر دھاک بٹھائیں. تو محبت کریں, پیار کریں. آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں سے پیار کریں, آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ دست شفقت رکھیں. آپ لوگوں کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کریں, آپ اپنے دل کو وسعت دیں, تھوڑی محبت کریں. بڑے بڑے اچھے نظام تھے, چھوٹا سا ہمارا اختلاف ہوتا ہے اس کو ہم نفرت بنا لیتے ہیں. نفرت, آگ جل رہی ہے گھروں میں, شوہر بیچارہ رات کو گھر آتا ہے تو وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو گھر جانا پسند نہیں کرتے, کہتے ہیں کوئی نہ کوئی خوفناک خبر سننے کو ملے گی. کیوں؟
اس لیے کہ ہم بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہو کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہو کی تربیت نہ کرو، بیٹی کی کرو۔ بہو تو آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے، آپ سے تربیت لے گی۔ جو سبق بہو کو دینا چاہتے ہو وہ بیٹی کو دو، اپنی بیٹی کو۔ وہ جب کسی کی بہو بنیں گی تو ماحول صحیح ہو جائے گا۔ ہم نہ داماد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ داماد آپ سے تربیت لیتا ہے، اس کا تو نخرہ عروج پہ، وہ کہاں تربیت لیتا ہے؟ آپ داماد کی تربیت نہ کریں، بیٹے کی کریں۔ بیٹا اچھا ہوگا تو کسی کا داماد بنے گا تو اس گھر میں تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے عزیز، محبت تقسیم کریں، محبت کی بولی بولیں، انداز محبت والا اختیار کریں۔ اگر کچھ بندہ آپ کے سامنے عذر لاتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، اس کی مجبوری کو قبول کریں۔ آپ لوگوں کو گنجائش دیں، اچھا گمان پیدا کریں، اچھی سوچیں لائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تیزی سے ہمیں سبق پڑھائے جا رہے ہیں، تیزی سے۔ دنیا میں دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، دوسرا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بھئی میرے علاوہ بھی بڑی دنیا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیادہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور دو تین ہی صحیح رہ جائیں۔ تھوڑا سا کسی اور کو بھی گنجائش دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں، کسی اور سے بھی پیار کریں، اپنی طبیعتوں کو، دلوں کو وسیع کریں، لہجے محبت والے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کا لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور لہجے بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں اور لہجہ ٹھیک نہیں تو لہجہ بھی اثر کرتا ہے بندے پر، لہجہ بھی۔ بیٹا میری بات سننا، یہی لفظ ہے، بیٹا بات سن، یہ بھی لہجہ ہے، وہ بھی ایک لہجہ ہے۔ آپ کا صرف جملہ ہی، بعض لوگ کہتے ہیں میں نے کہا کیا ہے؟ وہ بھائی تو نے کہا تو کچھ نہیں، پر تیرا انداز بڑا جارے آنا ہے۔ وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے، سسر بوڑھا ہو گیا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، تکلیف ہے۔ بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا۔ وہ آئی ہے صبح، اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں؟ کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں۔ 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا، وہ تلخ بولی ہے، جی کہا جی ہے اس نے۔ لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے؟ نہیں، لہجہ سخت ہوتا ہے۔ اس نے جی کہا پر سخت کہا۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی، کیا ہو گیا جی؟ اللہ کو خوش رکھے، تھوڑا سا بس ٹائم اور جی، میری طرف دیکھیں جی، آپ سارے ادھر دیکھیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، تھوڑا ٹائم دیں، بات مکمل نہیں ناراض نہیں، گل محبت ہی ہو رہی، تسی غصہ کرنے لگ، ابھی تو اتنا سبق پڑھایا ہے۔ تو وہ خاتون نا جی سخت لہجے میں وہ کھانا لائی اور کھانا لا کے کہنے لگی کہ ابھی تو پوچھ کے گئی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ۔ اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن، دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا۔ تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے، کہنے لگے اس کو سمجھا، تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے۔ تو خامد نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آخیا کی ہے؟ انہیں آخیا تھے کچھ بھی نہیں۔ کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ بولے کوئی لفظ ہے ایسا جو گنا جا سکے؟ اس نے کہا پر چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ کچھ لہجے اتنے سخت ہیں، کچھ انداز اتنے سخت ہیں۔ جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا، آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب ناراض نہ ہونا، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، اللہ ماشاءاللہ، اس نے اپنا دکھ سنایا، مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، سخت نہیں، لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے، اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے، اچھا بتاتا ہوں، تھوڑی دیر میں کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، مر گیا بیچارہ، ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، وہ تیری دولت ہے جس نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ ٹوٹ گیا بیچارہ۔ لہجہ جو ہے نا، لہجہ مار دیتا ہے۔ لہجہ بھی پیار والا ہو، انداز بھی محبت والا ہو، پیار والا ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان دیکھیے گا، ابتدائی آیات، فرمایا بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا۔ تیرا انداز خوبصورت ہو، بولنے کا انداز خوبصورت،
اپنے لہجوں میں حسن لائیں، محبت پیدا کریں، محبت کو فروغ دیں، محبت کے پیغام بر بنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا میرا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ محبت کریں، پیار کریں۔ آپ جس مقام پہ بھی ہیں، آپ نہ اپنے دل کو بڑا کر لیں، گھر خود بخود بڑا ہو جائے گا، جیب خود نہ خود بڑی ہو جائے گی۔ اور بخاری میں پورا باب ہے کہ بندہ سخی دل کا ہوتا ہے، مالاں والے تے سخی نہیں نہ ہوندے، تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے انداز میں محبت۔ میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں، حضور گزر رہے تھے، سرخ دھاری دار چادر نبی پاک نے اوڑھ رکھی تھی، اور وہ کیا نظارہ دے رہی تھی چہرہ بدوہا پر۔ فرماتے ہیں ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے حضور کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کے نہ کھینچا، دور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے نا تو اسے خیرات نہیں ملتی، جھڑکیاں ملتی، اس نے پکڑ کے کھینچا۔ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، کھینچا، نشان ہو گیا۔ اب اس سختی کے ساتھ جب کوئی بندہ یہ کام کرے، اس نے کھینچا، نشان پڑ گیا، تکلیف دی، حضور ابھی رخ پھیر ہی رہے تھے تو کہنے لگا جی میں غریب ہوں، خیرات دینے آیا ہوں۔ اب حدیث میں لفظ کیا ہے؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ جب حضور نے اس کی طرف چہرہ پھیرا تو نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب یہاں مسکرانا کمال ہے کہ جب کوئی گردن پہ چادر کھینچ کے نشان ڈال حضور مسکرائے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور نے اتنی بکریاں دی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ریوڑ تھا پورا بکریوں کا، اجڑ۔ محبوب فرمانے لگے سارا ہی لے گا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا کہ شاید حضور دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، تو میں کہا کرتا ہوں ہماری مجبوری ہے نا، ہم نے تو کہنا دیتے، ہمیں ملا جو ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو اتنی بکریاں حضور نے عطا کر دی۔ بھائی لہجے میں، بولنے میں، جینے میں محبت کو داخل کریں۔ زندگی بے ذائقہ سی ہو جاتی ہے، رنگ پھیکے لگتے ہیں جب پیار نہیں ہوتا۔ آپ نا تھوڑا پیار کا رنگ اختیار کریں، تھوڑی محبت کا۔ آج صبح مجھے ایک بڑے بزرگ مولانا ہیں، ان کی داڑھی زیادہ سفید ہو گئی ہے، مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں چھٹی کر رہا ہوں مسجد سے، کوئی جگہ شگہ ہوئی تو ذرا آپ توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہتا مجھے کوئی بھی نہیں کچھ، پر کوئی لہجے نہیں ٹھیک لگ رہے مجھے۔ تو وہاں میرے کچھ اہل محبت تھے، پھر میں نے 2-1 کو فون کیا، میں نے کہا چلو کبھی کبھی ویسے تو زیادہ لوگ پسند نہیں کرتے، دوستوں کو پسند کرتے ہیں، کبھی کبھی خطیب صاحب کو بھی کسی ڈنر پہ لے جانا چاہیے۔ آؤ تو ہم آج باہروں روٹی کھوائیے، کوئی حرج ہے اس میں؟ لے جانا چاہیے۔ میں نے اپنے مرکز میں نا مدرسے میں 15 دن کے بعد رویہ رکھا ہے کہ بچوں کو فاسٹ فوڈ بھی کھلاؤ، کبھی تکے بھی کھلاؤ، کبھی ان کو نا برگر بھی کھلاؤ۔ منع ہے طالب مدرسے کے طالب علموں کو؟ بولو۔ آج کل نا ہمارے یہاں کچھ لوگ پرہیزگاری بیان کرتے ہیں مدرسوں والے، کہتے جی میں کبھی وہ روٹی نہیں کھاتی جڑی مدرسے پک دی، میں توبہ وہ میرے بچے اور میں ہم نے کبھی، وہ بچوں کا حق ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو بچے کھاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے وہ بیچارے کیا کھاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرنسپل صاحب، محتمم صاحب، اللہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ کھانے والی ہوتی نہیں تو آپ کیوں کھائیں گے؟ وہ وہی کھائیں گے بیچارے جن کو آپ نے تکلیف میں مبتلا کیا ہو۔ آپ محبت بانٹیں، پیار کریں۔ اتنا وقت گزر جاتا ہے لیکن ہمارے لہجے لوگوں کو تکلیف دینے لگ جاتے ہیں۔ آپ لہجوں پہ 2-3 باتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور اللہ نے عورت کو نہیں دی، صرف مرد کو دی ہے۔ تو داڑھی نیک ہو کے نہیں رکھنی چاہیے، داڑھی رکھ لے تو بندہ نیک ہو جاتا ہے، رکھنے سے بندہ نیک ہو جاتا ہے، اور رکھنی بھی اپنی مرضی کی نہیں، اللہ رسول کی مرضی کی۔ اس کو ایک مٹھی کریں، داڑھی کو پورا کوشش کریں، داڑھی شریف چہرے کو، داڑھی سے بندہ سونا لگتا ہے۔ داڑھی ولیوں، نبیوں، غوثوں، رسولوں سب کا طریقہ ہے۔ تو آپ ویسے اچھے لگ رہے ہو تو لوگ کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، داڑھی ہو تو لوگ پتہ تعریف بھی کرتے ہیں، تو وہ کتنی روحانی سی ہوتی ہے۔ داڑھی والا بندہ اچھا لگ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے۔
یہ دیکھو یہ تعریف، ایک تو یہ ضرور کام کریں، دوسرا نماز اپنی زندگی میں پہلے نمبر پہ لے آئیں۔ کوئی کام رہتا ہے تو رہ جائے، نماز کبھی نہ رہنے پائے۔ آج اس محفل کا فائدہ ہمیں تب ہوگا جب عصر کے وقت کچھ نمازی بڑھ جائیں گے، تب کچھ برکت ہوگی۔ اور تیسری بات، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے ایک درد مندانہ اپیل کریں۔ جیسے کوئی خاص بات نہیں، بندہ پیار کے لہجے میں اپنے بچوں کو سمجھاتا، ان کو سمجھائیں کہ پتر قیمتی چیزیں الماریوں کے اندر رکھ کے لوگوں نے تالے لگائی ہوتی ہیں، قیمتی چیزیں گلیوں چوکوں میں نہیں ہوتی، تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے، لہٰذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو۔ ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں۔ ان کو یہ سبق دو، پڑھاؤ، یہ سمجھ جائیں گی، ہماری بچی ہیں، یہ بالکل سمجھ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول کر لے، اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ معاف کر دے۔ آپ بیٹھیں جی، تشریف رکھیں، پروگرام آگے چلے گا کہ یہی دعا ہوگی؟ اچھا سنیں، اچھا میں کرتا ہوں، ایک میری اپیل ہے، اگر آپ مان لیں تو مجھے آپ نے جانے دینا ہے آگے، چونکہ مجھے فیصلہ آباد پہنچنا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا، اور آپ میرے لیے دعا کریں گے تو نہیں اٹھے نہیں جی، آپ اٹھ رہے ہیں، دیکھیں پہلی بات ہی نہیں مان رہے، آپ بیٹھ جائیں۔ آپ حضرات جب بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، صحیح معنوں میں چھوٹا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی غلطیاں دیکھوں تو شاید معاملہ کہیں پہنچ جائے۔ مسجد کا ادب بہت زیادہ ہے، یہ بھاگ دوڑ ٹھیک نہیں، اور ہاتھ ملانا فرض نہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جب کہا جاتا ہے نا تھوڑے پیچھے ہٹو تو لوگ اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں آگے ہٹو۔ میرا خیال ہے کہ آپ میری بات مانیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ مجھے جانے دیں گے، اللہ پھر موقع بنائے گا انشاءاللہ تعالی، پھر موقع بنائے گا، موقع بنتے رہیں گے تو ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا ارادہ ہے اب کچھ شہروں میں اس طرح کا رویہ رکھا جائے کہ میں بیٹھوں، کچھ پہلے آ جاؤں یا بعد میں لوگوں سے ملاقات کروں، لیکن وہ ایک دن میں کئی شہروں میں تو جانا پڑتا ہے، پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تشریف رکھیں گے دعا کے بعد، اور